الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب اسٹیج پر اور اس محفل میں آئے ہوئے معزز علماء کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو احکم الحاکمین ہے،
جس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک پتا زمین کے اندر گر نہیں سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، جو اس دنیا کے بعد کی دنیا کی زندگی کا بھی مالک ہے، بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہو عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جس دھرتی پہ جس زمین کے اوپر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس زمین کو بھی ختم ہونا ہے اور اس دھرتی کے اندر رہنے والے تمام مخلوقات کو مرنا ہے، ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد کی ایک زندگی شروع ہوگی۔ وہ زندگی یا تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی، سندر ہوگی، یا تو وہ زندگی بہت ہی زیادہ بدتر ہوگی، بہت ہی زیادہ خراب ہوگی۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، اگر اس کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد وہ سورگ کے اندر، جنت کے اندر جائے گا۔ اور جو آدمی پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے اور باباؤں کے چکر میں لگ کر کے اپنی زندگی کاٹتا ہو، وہ آدمی مرنے کے بعد سورگ کے اندر نہیں بلکہ مرنے کے بعد وہ جہنم کے اندر جائے گا، نرک کے اندر داخل ہوگا، اور وہ داخل النار، جہنم کے اندر چلا جائے گا، جو کہ اس کی زندگی کی سب سے بدترین زندگی ہو۔ صحابہ نبی اکرم کے دور کے جو ساتھی تھے وہ اس بات کو جانتے تھے، کیونکہ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا اور میں نے جہنم کو بھی دیکھا، اور آپ نے جنت کے مناظر کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا اور جہنم کے مناظر کو بھی آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ جہنم کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے انتقام لینے کے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ جو دنیا کے اندر پاپ کرے گا، اللہ کے خلاف زندگی کاٹے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور دنیا کا انسان کیا انسان کو سزا دے؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی ایسی چیزیں بنا کر کے رکھی ہے کہ تم اپنے دماغ میں، اپنے کھوپڑی میں، جو تمہارے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو تمہارے پاس دماغ ہے، تمہارے دماغ کے اندر بھی کیچ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے سانپ کو، بچھو کو مسلط کر کے رکھا ہوا۔ اسی وجہ سے صحابہ اور نبی اکرم کے دور کے صحابی، نبی اکرم کے دور کے صحابی نبی اکرم سے پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے، کوشچن کیا کرتے تھے، دلنی علی من اذا عملتہ دخلت الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں ایک ایسا عمل بتا دیجئے، اے اللہ
اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا طریقہ بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا کام بتا دیجئے، دلنی علی عمل اذا عملت، ایک ایسا کام بتائیے، ایک ایسی تجارت بتائیے، ایک ایسا عمل بتائیے، ایک ایسی بزنس بتائیے جس کام کو ہم کریں اور کرنے کے بعد ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، صبر کے اندر چلے جائیں، ہم اپنے آپ کو جنتی بنا لیں، ہم اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر لیں، وَيُبَعِدُونِي مِنَ النَّارِ، اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، عذاب یلیم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اے نبی آپ ہمیں ایک ایسا کام بتائیے جس کام کو کرنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں اور جس کام کو کرنے کے بعد ہم جہنم سے بچ جائیں اور اپنے آپ آنے والی زندگی کو ہم خوبصورت بنا لیں۔ ہاں اس دنیا میں ہم جھونپڑی میں زندگی کاٹ لیں گے، اس دنیا میں ہم تکلیفوں کو برداشت کر لیں گے، لیکن آنے والی زندگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس تکلیف کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے حضرت معاذ باقاعدہ اللہ کے نبی سے جنگ سے پیچھے آ رہے تھے اور جنگ سے جب واپس آ رہے تھے تو معاذ ابن جبل سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا کام بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس کو کروں جنت کے اندر چلا جاؤں اور کام کرنے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں۔ سوال صحابہ کرتے تھے، ہم اور آپ سوال، مولوی صاحب کوئی ایسا پھونک ماریے تو، کوئی ایسا منتر مانیے کہ ہم ایک ہی ہفتے میں کروڑ پتی بن جائیں۔ آج کل ہمارا مسلمان ایسا پھونکیے، ہماری دکان میں پھونک دیجیے آپ، اور بہت سے ایسے مولوی آپ کو ملیں گے پھونکنے والے مولوی، پھونکنے بہت سے مولوی ملے گا، پھونک دیا، وہ خود لکیر کا فقیر ہے، وہ تمہیں کیا امیر بنائے گا، وہ تمہیں پھونک پھانک کر کے وہ تمہیں کیا دے گا، وہ تیری زندگی کے اندر کیا خوشیاں لائے گا، وہ تمہاری زندگی کو کیا خوبصورت بنائے گا، جبکہ اس کی زندگی خود بدصورت بنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کے بارے میں ہم زیادہ سوچا کرتے ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں ہم اور آپ کم سوچتے ہیں۔ صحابہ نبی اکرم کے دور کی صحابہ اور نبی اکرم کے دور کی عورتیں باقاعدہ آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے اور آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ چنتت اور زیادہ فکر کیا کرتے تھے، زیادہ آنے والی زندگی کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی ہم کس طریقے سے تیاری کریں، عذاب قبر سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب یلیم سے کیسے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب جہنم سے کیسے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب قبر سے کیسے بچائیں۔ باقاعدہ لوگوں کی سوچ آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ ہوتی تھی، زیادہ ہوا کرتی تھی، آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن چیخ کر کے کہتا ہے، اور جب صحابہ نے نبی اکرم سے اس طریقے سے سوالات کیے، جب صحابہ نے اس طریقے سے نبی اکرم سے سوالات کیے تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہی اتار دی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے میرے مومن بندو اور اے میرے مومن بندیوں سنو، اے میرے ماننے والوں، اے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والوں، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان رکھنے والوں سنو، اللہ کہہ رہا ہے سنو میرے بندو۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت آج بھی موجود، اٹھاؤ سورہ صف کی آیت کو پڑھ لینا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے مومنوں سنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، کیا تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں۔ یہاں پہ کلیا چکی لوگ بہت سی چیزوں کی کاروبار کیا کرتے ہیں، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو کوئی کسی اور چیز کا کاروبار کرتا ہے، کوئی مچھلی کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کپڑے کا دکان دیا ہوا ہے، کوئی نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا
میرے بندو آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، ایک ایسا بزنس بتاؤں، ایک ایسا کاروبار بتاؤں، ایک ایسا کام بتاؤں جس کام کو تم کر لو، اس کام کو کرنے کی بعد اپنے آپ کو تم عذاب الیم سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو چمٹنے والی عذاب سے بچا سکتے ہو۔ جس جہنم کی آگ کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ڈرایا اور صحابہ کو بہت مرتبہ ڈرایا، اور آپ نے باقاعدہ کئی مرتبہ کہا تھا اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، او لوگو جہنم سے بچو بچو بچو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں میں نے جہنم کو دیکھا ہے، تم نے تو جہنم نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا ہے۔ تو میرے صحابہ اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمر، اگر تیرے پاس ایک کھجور کیوں نہ ہو، ایک دینار کیوں نہ ہو، ایک درہم کیوں نہ ہو، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، اور اگر ایک دینار و درہم اور ایک کھجور کے ٹکڑا کو دے کر کے اللہ کے راہ میں اگر تم خرچ کر کے اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، ایک ٹکڑا ہی تیرے پاس کھجور ہے لیکن اگر وہ جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے، اس کو تم خرچ کرو اور بچ سکتے ہو تو تم اس کو خرچ کر لو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، او میرے صاحب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں باقاعدہ۔ اس امت کی کتنی فکر تھی محمد رسول اللہ کو، کتنی فکر تھی اس امت کی، کتنی فکر تھی جناب محمد رسول اللہ کو۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے لوگوں میں نے اس جہنم کی آگ کو میں نے دیکھا ہے، اس جہنم کے دردناک کو میں نے دیکھا ہے، اس جہنم کی چنگاریوں کو میں نے دیکھا ہے، وہاں کے عذاب کو میں نے دیکھا ہے۔ او میرے صحابہ سنو، او میرے صحابہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اس دنیا کی زندگی چھوڑو۔ آپ نے بتایا کہ جہنم کو چھوڑو، اگر جہنم کا ایک ٹکڑا جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، اگر کسی کو عذاب قبر دکھا دیا جائے، او کلیا چک اور مالدہ کے لوگوں، بنگال کے رہنے والوں سنو، یہ کس نے کہا؟ کسی پیر نے نہیں، کسی ولی نے نہیں، کسی فلاں بابا نے نہیں کہا ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں اگر تم کو عذاب قبر دکھا دیا جائے، عذاب قبر کو دکھا دیا جائے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس عذاب قبر کو تمہیں دکھا دیا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ تم اپنے مردے کو کبھی بھی قبر میں دفن نہیں کرو گے، اپنے مردے کو کبھی بھی قبر میں ڈالو گے نہیں، اپنے گھر میں لاش رکھنا گوارا کرو گے، ڈیڈ باڈی کو اپنے یہاں رکھنا گوارا کرو گے، اس مردے کو، اس باڈی کو، اس ڈیڈ باڈی کو قبر میں تم داخل نہیں کرو گے، اس مردے کو اپنے گھر کے اندر رکھو گے، اس کو تم قبر میں داخل نہیں کرو گے، کیونکہ عذاب قبر اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے تم کہ اپنی لاش کو قبر میں نہیں ڈالو گے۔ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا کا یہ منظر جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، سوچ سکتے ہیں آپ، غور کر سکتے ہیں اور جہنم کا منظر۔ کبھی آپ نے اس انداز سے فرمایا سنو او لوگوں، تم نے دنیا کے اندر پیپ دیکھا ہوگا، انسان کے جسم سے نکلتا وہ پیپ ہے، پیپ کتنا ڈینجر چیز ہے، انسان کے جسم سے اگر کہیں پہ اس کا سڑ جائے تو اس کے پیپ نکلتا ہے، بدبودار بلڈ خون نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا جہنم کی پیپ ایک بالٹی، ایک ڈول، ایک بالٹی اگر دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو یہ دنیا سڑ جائے گی، یہ دنیا گل جائے گی، یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی، اس دنیا کے اندر بدبو ہی بدبو پھیل جائے گی، اس دنیا کو سڑنا پڑ جائے گا۔ وہ جہنم کا اتنا ڈینجر منظر ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی جہنم کے بارے میں کبھی اس طریقے سے بھی فرمایا کہ جہنم کا اگر بچھو کاٹ لے، سانپ اگر ڈس لے تو جہنم کا وہ بچھو کا ڈسنا اور سانپ کا ڈسنا
ڈسنا اور جہنم کا وہ سانپ کا کاٹنا انسان کو 70 سال تک پریشان کرے گا، 70 سال تک اس کا زہر باقی رہے گا، 70 سال تک اس کا زہر باقی رہے گا۔ اتنا ڈینجر جہنم۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عذاب جہنم کی آیتوں کو جب میں نے پڑھا اور میں نے جہنم کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے اندر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ کہاں ہو عیش و عشرت کی زندگی کاٹنے والوں؟ کہاں ہو دنیا کے اندر موج مستی کرنے والوں؟ کبھی کبھی جناب محمد رسول اللہ کی ان حدیثوں کو کبھی کبھی سوچ لیا کرو، کبھی کبھی اپنے ذہن میں ڈال لیا کرو۔ جب اتنا عذاب ڈینجر، اتنا جہنم اتنا خطرناک ہے تو جہنم سے بچنے کی ہم نے کون سی تیاری کی ہے؟ مان لو ابھی اگر موت ہو جائے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مولوی صاحب ابھی میں جوان ہوں، او مولانا میں ابھی میں ہینڈسم ہوں، ابھی میں طاقتور ہوں، میرے باڈی میں طاقت ہے، میں بھی 18-20 سال کا لڑکا ہوں، ابھی میں 15-20 سال کی لڑکی ہوں، ابھی میں کیسے مر سکتی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں تمہارے جیسے جوانوں کو مرتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہے اور تمہاری نوجوان لڑکیوں کو مرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ دنیا کا یہ دستور ہے، موت کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی جانتا نہیں ہے اس کی موت کب کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس کی موت کہاں آئے گی، کوئی اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور تم اس موت سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہو، اس موت سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے ہو، اور موت کے خطرناکیوں کو اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے وارننگ دی، چتاونی دی، ڈرایا، سمجھایا، بتایا اور لوگوں وہ جہنم سے بچا لو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندو تنجیکم من عذاب النلیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو اور اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری کر سکتے ہو، اپنے آپ کو جنت میں داخل کر سکتے ہو؟ کیا میں وہ کاروبار نہ بتاؤں؟ آئیے آپ کو ایک ایسی تجارت میں بتا رہا ہوں۔ کاروبار بہت سے کرتے ہیں ہم، آپ مچھلی کا کاروبار، لکڑی کا کاروبار، کپڑے کا کاروبار، ہاں سیمنٹ اور چھڑ کا کاروبار، بہت سی چیزوں کا کاروبار ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ایک کاروبار یہ بھی کریں، تجارت یہ بھی کریں۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان لیا ہوگے تو دنیا میں خوشحالی ہے، دنیا میں چین ہے، دنیا میں آرام ہے اور مرنے کے بعد بھی آرام ہے، دنیا میں بھی سکون، مرنے کے بعد بھی سکون۔ آج بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گا کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بہت پیسہ کا مالک ہے، لیکن ٹینشن کی زندگی کاٹتا ہے کیونکہ ایمان والا نہیں ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں، آرام نہیں، اب یہاں بھی آرام نہیں اور مرنے کے بعد بھی آرام نہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، یہ قریہ والے، یہ گاؤں والے، یہ دنیا والے اگر اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور ڈرنے لگے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اس کی زندگی میں سکون اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ جو دنیا میں ایمان والا بن جائے اور دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، ایمان والے بنو اور اللہ کے اوپر ایمان ویسے لاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور جیسے جناب محمد رسول اللہ نے ایمان لا کر کے بتایا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، سنو کلیا چکی لوگوں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کسی کی زندگی
زندگی میں مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کہہ دو قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ چیخ کر کے کہتا ہے میرے بندو تیری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے اس کو میں نے لکھ دیا ہے، وہ مصیبت آ کر کے رہے گی۔ دنیا کے تمام بابا تمام پیر مل کر کے اس مصیبت کو ختم کرنا چاہیں گے، ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مصیبت کو میں نے لکھا ہے۔ اور اگر کوئی میں نے تمہیں نعمت دینا چاہتا ہوں، اس نعمت کو کوئی چھیننا چاہے تو اس نعمت کو چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے ایمان کی کمی نہیں، ایمان کی کمی ہے، ایمان پکا نہیں ہے مسلمانوں کا۔ آج دیکھیے کسی کے اندر مصیبت آ گئی، بیمار، اگر کاروبار ٹھیک ٹھاک نہیں چلنے لگا، اس سے ایک مولوی آیا ہم سے تعویذ لے لو آپ کا دکان چلنے لگے گا، یہ تعویذ لے لو کتنے کا، یہ تعویذ 200 روپے کا، یہ تعویذ 400 روپے کا، یہ تعویذ 500 روپے کا، یہ تعویذ 1000 روپے کا، اس کو لگاؤ آپ کی دکان چلنے لگی۔ اس کٹ ملا سے اور اس پیر سے بولو تو اپنے گھر میں 1000 تعویذ لگا اور تو ہی امیر بن جا۔ امیر و غریب کا مالک تو اللہ ہے، جسے چاہتا امیر بناتا ہے اور جسے چاہتا غریب بناتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقت مل کر کے کسی کو امیر بنانا چاہے تو امیر بھی نہیں بنا سکتی، اور کسی کو غریب بنانا چاہے تو غریب بھی نہیں بنا سکتی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہے آج کے دور میں۔ مصیبت آئی، یہاں بھاگا وہاں بھاگا، یہاں دوڑا وہاں دوڑا، اس بابا کے پاس گیا تو اس بابا کے پاس گیا، اس پیر کے پاس گیا تو اس پیر کے پاس گیا۔ اور بہت سے پیروں نے اپنے اڈے کھول رکھے ہوئے ہیں، بہت سے پیروں کے قصے آپ سنیں گے، ایک سے ایک پیر۔ اور آپ کے اس بنگال کے اندر تو کچھ زیادہ ہی اڈا انہوں نے بنا دیا ہے، کچھ زیادہ ہی۔ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ سب سے بڑا گناہ، آپ کچھ بھی کر لیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایمان والا کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، کبھی بھی کمپرمائز نہیں کر سکتا توحید کے ساتھ، کبھی بھی شرک کو ملا نہیں سکتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، انہی لوگوں کے لیے چین ہے، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت والے جو توحید والے ہیں، کبھی بھی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، کسی کو ملاتا نہیں ہے، کسی کو مالک نہیں سمجھتا ہے، کسی کو اللہ کا پاور نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان دنیا میں زندگی کاٹے صرف اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھنا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو برباد نہیں کر سکتی ہے۔ ایمان اپنا مضبوط کیجئے، اپنا ایمان اتنا مضبوط کیجئے کہ کوئی تعویذ والا، کوئی بابا، کوئی آپ کو پھونکنے پھانکنے والا آئے گا، اس کو بھگاؤ اور بولو کہ تمہاری اس تعویذ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے نکل لیا کرتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں سے صبح نکلتے ہیں یاسین پڑھ کے نکلتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے نکلتے ہیں، سورہ قل یا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل واللہ احد، یہ ساری سورتیں پڑھ کر کے نکلتے ہیں۔ ہمیں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری آیتیں ہم پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو شیطان ہمارے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی دولت آپ کے سامنے لائے لیکن پھر بھی آپ اس کو منع کر دیں۔ آپ نے نام سنا ہے عبداللہ، سالم بن عبداللہ کا نام سنا ہوگا، کیسی توحید کے، اللہ اکبر۔ سالم بن عبداللہ، سنیے منظر، خانہ کعبہ ہے،
خانہ کعبہ جانتے ہیں آپ؟ تو جانتے ہیں مکہ کے اندر جو بیت الحرام، مسجد حرام جس کو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ، اسی خانہ کعبہ کے اندر یہ سالم بن عبداللہ طواف کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو اس کے اندر طواف کرنا پڑتا ہے۔ 7 مرتبہ آپ چکر لگائیں گے اس خانہ کعبہ کا تو ایک طواف مانا جائے گا۔ 7 مرتبہ لگائیں گے تو ایک طواف آپ کا مانا جائے گا۔ ہاں، اس خانہ کعبہ کا یہ چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اور اسی درمیان اس دور کا امیر، اس دور کا گورنر، اس دور کا حاکم، اس دور کا خلیفۃ المسلمین مروان بن حکم بھی آیا تھا، اور مروان بن حکم اپنے فوجیوں کے ساتھ آیا تھا، اپنے لشکروں کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، وہ بھی بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے آیا تھا، وہ بھی عمرہ کرنے کی غرض سے خانہ کعبہ آیا ہوا تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے، امیر المومنین ہے، اس دور کا وہ بہت ہی بڑا آدمی مانا جاتا ہے، جو گورنر مانا جاتا ہے، ہاں اس دور کا اتنا بڑا آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے ارد گرد کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ یہ سالم بن عبداللہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سالم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے دیوانے کی طرح اس کے پیچھے یہ سالم بن عبداللہ جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پیچھے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ اس گورنر نے دیکھا، خلیفۃ المسلمین نے دیکھا، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں جوتا ہے، اس کے کپڑے تو پھٹے پرانے، لیکن آدمی اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ لوگوں سے اس نے پوچھا یہ کون ہے، بتاؤ۔ بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے، ان کا نام سالم ہے، اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہے، یہ قرآن و حدیث کے بہت ہی بڑے جانکار آدمی ہے، یہ خلیفۃ یہ اسی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ قریب گیا، کون؟ بادشاہ، اس دور کا بادشاہ ہی سمجھیے، وہ قریب گیا، کس کے پاس؟ سالم بن عبداللہ کے پاس، اور جانے کے بعد کپڑے کو دیکھا، کپڑا پھٹا پرانا ہے، جوتا بھی ایسی ہی ہے، کہتا ہے سلی حاجہ۔ او سالم بن عبداللہ، بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے عالم ہو، لیکن سالم بن عبداللہ کوئی حاجت ہو تو ضرور بتاؤ۔ ڈائریکٹ نہیں کہا تمہارا کپڑا پھٹا پرانا ہے، جوتا ٹھیک نہیں ہے، یہ دے دوں، ڈائریکٹ پوچھتا ہے سلی حاجہ، کوئی چیز کی ضرورت ہو، کچھ چاہیے تو بولو۔ آج کے دور کا اگر یہاں کا آپ کی دیدی اگر کہہ دے کسی سے کچھ چاہیے کیا، کتنا لسٹ بنا کر کے دے دے گا، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ مسجد میں بول دے کچھ چاہیے کہ یہ چاہیے، پنکھا چاہیے، اب بتائیے لگے گا کہ نہیں؟ کبھی آپ نے کبھی سوچا مسجد کے اندر اس کا پیسہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ نہیں، وہ سب سے مسئلہ بعد میں مولوی صاحب پنکھا لگا دے، یہ لگا دے، یہ لگا دے، لگے گا کہ نہیں؟ یہاں سالم بن عبداللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اے سالم یہ بتاؤ سلی حاجہ، کچھ چاہیے تو بولو۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں ہم تم سے مانگیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے گھر کے اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ شریف کے اندر ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جس کو حضرت ابراہیم اسماعیل نے بنایا ہے، اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے سامنے ہمیں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے ہم آپ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے مانگوں، میں کسی اور سے سوال کروں؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے میں کسی اور سے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں؟ نہیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے گھر میں آپ سے کیسے مانگیں گے؟ نہیں ہمیں چاہیے۔ بادشاہ تو دمیں تل ملا گیا، امیر المومنین نے اچھا ہم سے یہاں نہیں مانگ رہا ہے، انتظار کرتا رہا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کرتا رہا۔ جب طواف ختم وہاں سے نکلے سالم بن عبداللہ تو پیچھے پیچھے یہ گورنر بھی جاتا ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جہاں سالم بن عبداللہ کھڑے اور خانہ کعبہ سے
نکل رہے، دروازے کے پاس پہنچتے اور دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد یہ گورنر بھی پیچھا کرتے ہوئے اس مولانا کے پاس پہنچتا ہے، وہ سالم کے پاس، سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتے ہیں اے سالم یہ بتاؤ تمہیں تو شرم آ رہی کہ اللہ کے گھر میں مانگنے سے، تم نے تو اللہ کے گھر میں مانگا نہیں، اب یہاں تم مجھ سے مانگ سکتے ہو، میں گورنر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تمہارے یہ کپڑے پھٹے پرانے، میں تمہیں اچھے سے اچھے کپڑا دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے بنگلہ دے سکتا ہوں، میں تمہیں اچھے سے اچھے مکان دے سکتا ہوں، میں تمہیں پیسہ دے سکتا ہوں، دینار و درہم دے سکتا ہوں، اے سالم بتاؤ کیا چاہیے اور کیا کیا نہیں چاہیے، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی فرمائش ہے بولو۔ سالم بن عبداللہ نے کہا اے بادشاہ سنو، تم کہہ رہے ہو کیا چاہیے، میں تم سے کیا مانگوں، تم کیا سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو، کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کہا کہ کیا تم دنیا کی حاجت کو پوری کر سکتی ہو یا پھر آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو یا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو، بتاؤ۔ دو آپشن دیا، کہاں کی ضرورت پوری کرو گے، دنیا کی کیا آخرت کی، کون سی ہماری تکلیف کو دور کرو گے؟ بادشاہ کہتا ہے آخرت کا تو میں مالک نہیں، مرنے کی بعد کی زندگی کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں وہاں کی تکلیف کو میں کیسے برداشت کر دوں گا، وہاں کی تکلیف کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں، میں دنیا کی تکلیف کو دور کر سکتا ہوں، تیرے پاس مکان نہیں ہے تو مکان دے دوں گا، کپڑے نہیں ہے کپڑے دے دوں گا، دینار و درہم نہیں ہے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اے سالم آخرت کی ضرورتوں کو میں پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ چیخ کر کے کہتے ہیں بادشاہ اے امیر المومنین، میں نے تو اللہ سے یہ دنیا نہیں مانگی، جس دنیا کا تم مالک نہیں ہے اس دنیا کو میں تم سے کیسے مانگوں، اس دنیا کو میں تم سے کیسے طلب کروں، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، جس کا تم مالک ہی نہیں ہے اس چیز کو میں کیسے تم سے مانگوں۔ ایک چیز کا گورنر کیا تو بن گیا، تم بولتا ہاتھ میرے سامنے پھیلاؤ، اگر یہ ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے اٹھے گا، سجدہ کریں گے تو اللہ کے سامنے کریں گے، ایک جوتا بھی مانگنے کا حکم ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے رب سے مانگو، وہ اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اپنے ایمان کو پکا کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے اور باباؤں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، قبروں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بھاگنا شروع کر دیتا ہے، 2-4 سال تک بیٹا بیٹی نہیں ہوتا ہے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی زکریا علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو، حضرت زکریا کی اس ایمان کو ذرا دیکھو میرے بھائیوں، جب زکریا نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس آ رہے ہیں، بغیر موسم کے، ابھی آپ کے یہاں آم کا موسم نہیں ہے لیکن آج ہمارے کسی بھائی نے آج مجھے مچھلی میں آم ڈال کر کے کھلایا، اب کہاں سے آیا پتہ نہیں، کبھی کبھی ہو سکتا آپ کے یہاں موسم ویسا ہو، لیکن جو موسم نہیں وہ پھل مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ اور اس دور میں جہاں دور دور سے پھل آیا کرتا تھا اور بغیر موسم کا پھل نہیں ملتا تھا، مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام نے پھل دیکھا بغیر موسم کا تو سوال کر بیٹھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ پھل تمہیں کہاں سے ملا ہے، کون لا کر کے دیتا ہے؟ سوال دیکھیے، اگر آپ ذمہ دار ہیں تو احساس ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو دیا کس نے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، کون؟ زکریا علیہ السلام، یہ بھی نبی ہے، پتہ ہی چلا نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت زکریا مریم سے کیوں پوچھتے ہیں یہ کون لا کر کے تمہیں دے رہا ہے؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ یہ بغیر موسم کے پھل، انار کا موسم نہیں انار ہے، آم کا موسم نہیں آم ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، اے مریم بتاؤ کون لا کر
کی دیتا ہے. حضرت مریم چیخ کر کے کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی روٹی دیتا ہے، جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی دیتا ہے. اے میرے کفیل، اے میرے خالو، اے زکریا علیہ السلام میرے اوپر شک نہ کریں. کسی لڑکی کا مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا کر کے دیتا ہے. جب حضرت زکریا نے یہ سنا بغیر موسم کی جب اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے تو ابھی تو میں 80 سال کا ہوں، ابھی تو میں 85 سال کا ہوں، 80 ایئر کا ہوں، 80 سال کا بھی ہو چکا ہوں، ابھی بھی مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دے سکتا ہے. اسی درمیان حضرت زکریا نے ہاتھ پھیلایا، رات کو اٹھے نماز میں، اور نماز کے دوران حضرت زکریا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور چیخ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ تو رب، تو اتنا بڑا پروردگار ہے، تو بیٹا بیٹی دے سکتا ہے. کیا ہوا میں بوڑھا ہو گیا، کیا ہوا میری بیوی بڈھی ہو گئی ہے، اے اللہ تو دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سنو کلیا چکی لوگوں زکریا علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ جب مریم کو تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا تو مجھے بھی دے سکتا ہے. اور نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس آواز کو بھی سن لیا. رات کی تاریکی میں بڑھاپا کا یہ عمر ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یہ بال سفید ہو گئے، جسم میں طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے، ہم تمہیں شبھ سماچار سناتے، ہم تمہیں گڈ نیوز دیتے. اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ عطا کریں گے، ہم تمہیں بیٹا دینے والے، اور اس کا نام تم یحییٰ رکھنا. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے زکریا کو 80 سال میں بیٹا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے. ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کی ذات کی پر ہونا چاہیے، اور کبھی بھی حرام خوری نہیں کرنی چاہیے، حرام چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب روزی روٹی کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی روٹی دے گا. اگر جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ہے تو ایمان مضبوط کرنا ہوگا. ایمان مضبوط، اتنا ایمان مضبوط کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. اور کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو. کیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ان یطاع فلا یوصى. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہاں ڈرنے کا مطلب یہ، ڈرنے کا حق کا مطلب یہ، ہم اور آپ ڈرتے ہیں کہ انسان سے ڈرتا ہے، پولیس سے ڈرتا ہے، اپنے یہاں کے خاص لوگوں سے ڈرتا ہے، ماں باپ سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان یطاع فلا یوصى، اس اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. ہمیشہ ہر وقت اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کی اطاعت ہو. صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد الحمدللہ، پھر نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد رزق حلال کی طرف نکل جائے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے. کھائے تو بیٹھ کر کے کھائے اور بسم اللہ کر کے کھائے. جب سوئے تو اللہ کا نام لے کر کے سوئے. جب اپنے سواری میں چڑھے، اپنے سواری میں سوار ہو تو اس وقت بھی اللہ کا نام لے کر کے سوار ہو. یعنی ان یطاع ولا یوصى، اس اللہ کی اطاعت، اس کی نافرمانی نہ ہو. بہت سے لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کا مطلب اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے وہ چیز انسان کرتا ہے. ڈاکٹر کے کہنے سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کو. بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا ڈاکٹر نے منع کر دیا
یہ مت کھاؤ، آدمی نہیں کھائے گا، حلال لیکن نہیں کھائے گا، اور اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے مت کھاؤ، لیکن انسان اللہ کی نہیں مانتا، کھا لیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، حلال چیزوں کو بھی انسان حرام چیزوں کو کھا لیا۔ اللہ کہتا ہے لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ کتنے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں سودی کاروبار کرنے والوں؟ سنو، اللہ کہہ رہا ہے یہ مت کرو، اللہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن بندہ زنا کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یتیموں غریبوں کے پیسے کو نہ کھاؤ۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یتیموں اور غریبوں کو پیسے کو کھاتے ہوئے، یتیموں اور غریبوں کا پیسہ لے کر کے کھاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کتنا کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے، یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم طریقے سے، غلط طریقے سے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے اندر داخل کر رہے ہیں، جہنم کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ تو اللہ جن چیزوں سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، ادھر جاؤ مت، رک جاؤ، تب تم عذاب علیم سے بچو گے، تب تم عذاب علیم سے بچو گے۔ ایمان مضبوط کرو مسلمانوں۔ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں عذاب علیم سے بچائیں گے۔ اس کے لیے پہلا کام تمہیں ایمان والا بننا پڑے گا، ایمان والا بننا پڑے گا۔ ایمان والا اتنا مضبوط بنو، شراب تیرے پاس ہو لیکن بولو میں شراب نہیں پی سکتا ہوں کیونکہ میں مومن ہوں، اور مسلمان کے لیے شراب حرام ہے، میں شراب نہیں پی سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کہے کہ چلو ہم زنا کرتے ہیں، اگر غلط کام کرتے کہو کہ نہیں آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے بھائیوں، سودی کاروبار کرنے والوں، اتنا مومن میں پکا ایمان میں اتنا پکا بنو، کہو میں غریب رہنا پسند کروں گا لیکن حرام خوری نہیں کروں گا، میں غلط پیسے غلط طریقے سے پیسہ نہیں کماؤں گا، برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے تعویذ پہن لو، یہ بڑے بابا کا ہے، فلاں بابا کا یہ تعویذ ہے، بولو یہ بابا تمہیں مبارک ہو، یہ پیر تمہیں مبارک ہو، اس کی تعویذ تمہیں مبارک ہو۔ ہم اس تعویذ کو پہن نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے نبی نے تعویذ پہننے کے بارے میں شرک بتایا ہے، اور شرک سب سے بڑا پاپ کہا ہے، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت بڑا پاپ ہے، اس وجہ سے میرے بیٹے شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، کیونکہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ تو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا، ایمان لاؤ۔ دکانداری کر رہے ہو، ہر کسی کا دکان ہے، کلیا چک میں یہاں کی دکانوں میں وہاں کی دکان ہے، اللہ پر ایمان ایسا ہو اذان کی آواز تیری کانوں سے ٹکرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایمان ایسا ہو، ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جو اللہ روزی روٹی چرندوں اور پرندوں کو دے سکتا ہے، اور سمندر کے اندر رہنے والے مچھلیوں کو دے سکتا ہے، اور مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے، ایک ایک مچھلی سمندر کی ایک ایک مچھلی 1000 کلو گوشت کھاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کھلا سکتا ہے، 1000 کلو گوشت کھلا سکتا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ 2 روٹی ضرور کھلائے گا، 2 بوٹی ضرور کھلائے گا۔ اذان کی آواز سنو، ایمان اتنا مضبوط رکھو، اپنی دکان بند کرو اور اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز سب کے لیے، مولویوں کے لیے، یہ یہاں کے مدرسہ کے بچوں کے لیے بھی ہے، اور یہاں کے مدرسہ کے بچیوں کے لیے بھی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے بھی ہے، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے بھی نماز ہے۔ یہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہاں جب اذان کی آواز آئے تو اللہ کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب روزی روٹی کا وعدہ کیا ہے تو اللہ ہمیں روزی دے گا اور ضرور دے گا۔ اپنے دکانیں بند کرو اور مسجدوں کو تم آباد کرو تو صحیح، ایمان والے بنو، ایمان ہی والا جنت میں جائے گا، ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، جب تک کہ ایمان والے بن نہ جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور جب تم ایمان والے بن نہیں سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ ایک مسلمان سے محبت کرے اور ہر حال میں مسلمان سے محبت کرے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اور لوگوں میں کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم کرو اور ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا افشوا السلام بینکم، اور لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کیا کرو۔ جب تم راستے میں جاؤ تو بیٹھنے والے کو سلام کرو، موٹر سائیکل والا چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والے بیٹھنے والے کو سلام کرے، گھر کے اندر انٹی ہو تو اپنے بیوی اور بچوں کو سلام کرے۔ یہ سلام سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کرے گا، اور جب تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو ایمان والے بھی بن جاؤ گے۔ آج سلام کا رواج ختم، ہائے، ہیلو، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، یہی تو چل رہا ہے، نہیں ہوتا آپ کے یہاں؟ رات میں سونے لگا گڈ مارننگ، صبح میں گڈ نائٹ، صبح میں اٹھنے لگا گڈ مارننگ۔ بتائیے، یہ انگریز چلے گئے لیکن اپنے بھاشا چھوڑ کر کے گئے۔ ہاں، ہائے ہیلو کرتا ہے، ہیلو، آپ کسی کو ہیلو بول رہے جانتے ہو؟ یہ کتنا ڈینجر ورڈ ہے، کتنا ڈینجر ورڈ ہے۔ اب بتائیے، انگریز نے یہ ہیلو تم کو سکھا دیا، اب ہیلو کر رہا ہے، السلام علیکم نہیں کہے گا۔ آج ہائے اور ہیلو میں اپنی زندگی کھٹ رہا ہے، رات میں تو سوتے سمے ہاں گڈ نائٹ کہہ کے سو رہا ہے، اور صبح میں اٹھتا ہے گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ سر۔ مسلمان گڈ مارننگ کر رہا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی اور ایمان تیرا مضبوط ہوگا۔ اسلام کو جانو میرے بھائیوں، اپنے یہاں اسلام کو پھیلاؤ، اور ہندو غیر مسلم دیکھیں جب مسلمان آپس میں اس طریقے سے۔ میرے بھائیوں، کسی نے سوال کیا تھا مول صاحب کہ کسی کو نمستے کرنا کیسا ہے؟ نم مستے، نم کے معنی ہوتا ہے جھکنا، نستے کسی کے سامنے جھک جانا، اس کو نمستے کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے نمستے نہیں کہنا چاہیے، آپ آداب کہہ سکتے ہیں، سلام کہہ سکتے ہیں، آپ اسی طریقے سے آپ آداب کے ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نمستے اور نمسکار نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں نمستے سر، نمسکار نہیں۔ بھائی، جو دھرم آپ کو جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ نہیں کر سکتے آپ ذرا سنیے، ایمان مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو، لیکن ایمان مضبوط رہے گا تب نا۔ آج ایمان ہی مضبوط نہیں ہے میرے بھائیوں، ایمان مضبوط کرو۔ ہم توحید سے کمپرمائز نہیں کر سکتے، سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بتاؤ ایسے لوگوں کو کہ ہم توحید کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، معاذ بن جبل، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا دیا جائے، اے معاذ تم اپنے آپ کو جلا لینا، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، ہاں اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا، لیکن معاذ بن جبل تم شرک مت کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا، کسی سے مت مانگنا، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا۔ یہ ایمان مضبوط ہو تب آدمی جنت کے اندر جائے گا، تب آدمی عذاب علیم سے اور جہنم سے بچے گا۔ یہ پہلا کام،
دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، حرام خوری کے قریب مت جائے، ایمان مضبوط ہو، بالکل اتنا مضبوط ہو کہ آدمی کروڑ روپیہ تم کو دکھائے اس میں پیسہ لگاؤ کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ بھائی یہ حلال ہے کہ حرام، پہلے اس کے بارے میں پتا کرو۔ حرام ہے تو ہم حرام ایک روپیہ بھی اپنے زندگی میں نہیں لائیں گے۔ اگر حرام اگر آپ نے اپنے دل زندگی میں داخل کر لیا تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اس بات کا آدمی کو سوچنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر آپ کو عذاب علیم سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا اور جنت کے اندر جانا ہے تو تمہیں دوسرا کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ دوسرا کام نماز کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، آپ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تمہیں نماز کی ادا کرنی ہوگی، نماز تمہیں وقت پابندی کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے وقت میں تمہیں ادا کرنی ہے، اپنے اپنے وقت میں نماز کی پابندی تمہیں کرنی ہے۔ اگر تمہیں عذاب علیم سے بچنا ہے تو یہ نماز تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا۔ اس وجہ سے نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے میرے صحابہ، تم نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، نماز کو جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا، نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ موبائل میں لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا، نماز چھوڑ دیا۔ چوراہے میں بیٹھا ہوا گپے مار رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے انجوائے کر رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، او میرے صحابہ اس نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ چلو رات میں سو گئے، آنکھ نہیں کھلی، نماز چلی گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو وضو بناؤ، نماز پڑھ لو، لیکن جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ کوئی بھی جو مسلمان ہے نماز جان بوجھ کر کے نہ چھوڑے، کیونکہ یہ نماز محمد رسول اللہ کی فیوریٹ تھی۔ یہ محمد رسول اللہ اس نماز سے بڑی محبت کرتے تھے۔ او کلیا چک کے لوگوں، او مالدہ کے لوگوں، اپنے اپنے مسجدوں کا جائزہ لو اور اپنے اپنے مسجدوں میں جا کر کے دیکھو اس فجر کی وقت میں ٹھنڈی میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے مسجدوں کا جائزہ لے لیا کرو۔ آج بابری مسجد کو توڑا گیا اور ابھی گیان واپی مسجد جو بنارس کے اندر ہے اس کو بھی توڑنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ ان مسجدوں کو کیوں کر آباد کیا؟ کیوں ان مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ جب اپنے اپنے محلے کے مسجدوں کو تم آباد نہیں کر سکتے ہو تو میرے بھائیوں صرف مسجدوں کو باقی رکھ کر کے کیا فائدہ تمہیں ملے گا؟ یہ مسجدیں کل قیامت کے دن چیخ کر کے بولے گی، یہ مسجد تیرے بارے میں کہے گی اے اللہ یہ مسجد کے بغل میں رہتا تھا، اس کے کانوں میں اذان کی آواز آیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نماز پڑھنے کے لیے آتا نہیں تھا۔ یہ نماز انسان کو جنت میں پہنچائے گا، یہ نماز انسان کو جہنم سے بچانے والی چیز ہے، ایسا عمل ہے یہ نماز انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی نماز۔ لیکن آج نماز کی پابندی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ سنو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرنے والے کیسے صحابہ تھے؟ اللہ کے نبی ایک نوجوان صحابی ہیں جن کا عبداللہ ابن عمر نام ہے۔ ہاں عبداللہ ابن عمر نام ہے۔ اس صحابی سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، خطبہ دے رہے تھے، لوگوں میں کچھ کہہ رہے تھے اور اسی درمیان آپ نے فرمایا تھا لو کان یصلی باللیل، اگر حضرت عمر رات کی تاریکی میں نماز پڑھے، عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے۔ یہ ظہر عصر مغرب عشاء یہ فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں، بہت اچھے صحابی ہیں، 20-22 سال
کہ یہ جوان لڑکا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے لگے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے، تو اللہ کی نظر میں بڑے پیارے ہو جائیں گے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ بات سنی، کسی صحابی نے کہا اے عبداللہ جانتے ہو اللہ کے نبی نے آج تیرا نام لیا؟ ہاں میرا نام لیا، ہاں میرا نام لیا، جی تمہارا نام لیا، کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ اچھا اور کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا اگر عبداللہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے؟ جی ہاں ایسا کہا ہے۔ فکان بعدو لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی زندگی میں تہجد نہیں چھوڑا، زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ کیسے صحابہ تھے میرے دوستو، نوجوان لڑکوں سنو، وہ بھی تو جوان تھے، 20-22 سال کے نوجوان تھے، لیکن اس نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آج تہجد کی نماز فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، فرض نماز نہیں، نماز پڑھنے کے لیے بولو تو ایسا لگتا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے آدمی لے جا رہا ہے۔ ہاں نماز پڑھنے کے بارے میں بولو تو بولے میرے بھائیو سنو، اللہ کی نبی نے باقاعدہ یہ بھی فرمایا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، میں نے جہنم کو جب دیکھا تو میں نے ایک آدمی کو ایسے دیکھا ہے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جہنم کے اندر جلتا ہوا، اور جہنم کے اندر میں نے دیکھا ایک فرشتہ اس کو مارتا ہے، اس کے سر کے اوپر ہتھوڑا مارتا ہے اور اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، ہتھوڑا مارتا ہے اور اس کا سر، اس کے کھوپڑی، اس کا دماغ، اس کا بھیجا چکنا چور ہو کر کے یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے۔ جب یہاں تھوڑا لینے کے لیے جاتا ہے پھر سے سر اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون ہے جن کو ایسی سزا مل رہی ہے؟ ان کے سروں کے اوپر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے، ڈنڈے مارا جا رہا ہے، اور ان کے سر کو چکنا چور کیا جا رہا ہے اور بار بار مارا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں جبرائیل امین کہتے ہیں وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ فرض نماز کی وقت بستروں میں سویا رہتا تھا، یہ الگ کاموں میں بیزی رہتا تھا، یہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، دنیا کے اندر اس وجہ سے اس کی سروں کے پر یہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، ان کی سروں کے پر باقاعدہ کلہاڑیاں ماری جا رہی ہیں، اس کے سروں کے پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ جو فرض نماز نہیں پڑھے گا اس کو باقاعدہ مرنے کے بعد جہنم کے اندر باقاعدہ فرشتہ اس کے سر کے پر کلہاڑی مار مار کر کے چکنا چور کر دے گا۔ اور نماز چھوڑنے والوں کبھی اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کی حدیث کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ نبی کے باتوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ نبی آقا جناب محمد رسول اللہ کو مان رہے ہو تو نبی کی کیوں نہیں مان رہے ہو؟ نبی نے فرمایا عبداللہ تہجد کی نماز پڑھو۔ عبداللہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ ایک اور صحابی ہے جس سے آپ نے یہ فرمایا تھا اے خریم الاسدی، جس کے بال بلے لمبے لمبے تھے اور کپڑا ٹکنے کے نیچے پہنتے تھے، آپ نے فرمایا اے خریم الاسدی لولا طول جمتہ واسبال ازارہ، اگر خریم الاسدی اپنے بال چھوٹے چھوٹے کر لیں اور اپنے کپڑے کو ٹکنے کے اوپر کر لیں تو یہ اللہ کے نظر میں بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ حضرت خریم الاسدی نے کینچی منگائی اور منگانے کے بعد اپنے بالوں کو چھوٹا چھوٹا کر لیا اور اسی وقت اپنے کپڑے کو کاٹ لیا۔ میرے بھائیو یہ تھے محمد رسول اللہ کی بات کو ماننے والے، فالو کرنے والے۔ اگر جنت میں جانا ہے اور عذاب علیم سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ اس نماز کی پابندی کے بارے میں یہاں تک آتا ہے
اگر تم میدان جہاد کے اندر ہو، میدان جنگ کے اندر ہو، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں مسلمان لڑ رہے ہیں اور کافروں سے لڑائی چل رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، نیزے برس رہے ہیں، اس کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، اس کی گردنیں کٹ رہی ہیں، لیکن ایسے وقت میں نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ آدھی لوگ لڑائی کریں گے، آدھے لوگ نماز کی پابندی کریں گے، ایسے وقت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اور مسلمانوں اپنے اپنے گھر میں بند ہو کر کے تم نماز چھوڑ رہے ہو، کیسے مسلمان ہو اور کیسے جنت میں جا سکتے ہو اور جہنم سے بچ سکتے ہو؟ اگر جہنم سے بچنا ہے، عذاب علیم سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو نماز خود پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو، او کلیا چکی میری بہنوں سنو، جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو اور تیری بیٹی 7 سال کی ہو تو اس کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب بچہ بولنے لگے اللہ اللہ، جب بچہ بولنے لگے بابا بابا ماما، جب بچے کی آواز نکلنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، اس کو لا الہ الا اللہ بلواؤ، اس کو لا الہ الا اللہ کا ورد کراؤ، اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ، پہلا کلمہ اس کو بلواؤ، پہلا کلمہ کا میننگ اس کو سکھلاؤ اور کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ رسول ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے مرو اولادکم بالصلاۃ، جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور لڑکیوں تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گے تو تیری بیٹی تمہیں دیکھے گی، وہ بھی نمازی ہو جائے گی۔ اور لوگوں جب تم نماز پڑھنے کے لیے اذان سن کر کے مسجدوں میں جاؤ گے تو تیرا بیٹا بھی مسجدوں میں جائے گا، تیرا بیٹا بھی تیرا فالوور ہو جائے گا اور تیری کاپی کرنے لگے گا، ابو میں بھی مسجد کو میں جاؤں گا، میں بھی نماز پڑھنے کو جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو جایا کرتے تھے، حضرت حسن اور حسین بھی مسجدوں میں چلا جایا کرتے تھے۔ اور لوگوں اپنے 7 سال کے بچوں کو مسجدوں میں لے جانے کی کوشش کرو، اور لڑکیوں تم میری بہنوں تم اپنے بیٹیوں کو نمازی بناؤ۔ جب 7 سال کا ہو تو اس سے بھی بولو بیٹی تم بھی نماز پڑھو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو وہم ابناؤ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کا ہو جائے، لڑکا یا لڑکی ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کے لیے نماز ہے لڑکیوں کے لیے، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَاضْرِبُوهُمْ، جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، صرف تقریروں سے یہ ماحول نہیں بنے گا بلکہ آپ کو پریکٹیکل کروانا پڑے گا، خود کرنا پڑے گا۔ نہیں پڑھے نماز کھانا مت دو، نہیں پڑھے نماز پیسہ مت دو، نہیں پڑھے نماز تو اس کو مارو پیٹو ڈنڈے برساؤ، لیکن اپنے بچے کو نمازی بناؤ، کیونکہ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ نماز الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ یہ نماز جس کے پاس ہے یہ نماز اس کو جنت میں پہنچا دے گی، لیکن جس کے پاس نماز نہیں ہے اس انسان کو، اسی وجہ سے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا اول یوم القیامہ، اول یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن پہلا سوال جو انسان سے بندوں سے کیا جائے گا نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نماز پڑھی ہے؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ہے تو آپ کو ایک دوسرا کام نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ نمبر 3، اگر جہنم سے بچنا ہے عذاب علیم سے، تؤمنون باللہ ورسولہ،
تو اپنے رسول کی کے اوپر ایمان لاؤ، رسول کو رسول مانو، رسول جیسے چلتے تھے ویسے چلو، رسول جیسے اٹھتے تھے ویسے اٹھو، رسول جیسے کھاتے تھے ویسے کھاؤ، رسول جیسے زندگی گزارتے تھے ویسے گزارو، اپنے رسول کی پیروی کرو، اپنے رسول کی اتباع کرو، تب تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے من حب سنتی فقد حبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور لوگوں جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو پیر سے محبت کرے گا، جو ولیوں سے محبت کرے گا، بزرگوں سے، باباؤں سے، قبر والوں سے، فلاں سے فلاں سے، آپ نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے رسول کا فالوور بنو، اپنے رسول کی اتباع کرو، اپنے رسول کو دیکھو اللہ کے نبی نے زندگی کیسے کاٹی ہے، اللہ کے نبی نے دکھ سکھ میں کیسے زندگی کاٹی، مصیبتیں آئی نبی اکرم کی زندگی میں تو کس کو پکارا، نعمتیں ملی تو اللہ کا شکر ادا کیسے کیا۔ ہاں نبی اکرم کی دور میں بھی آپ کو مصیبتیں آئی، آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم گود کے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹا ہے، بیٹے نے اپنی آخری سانس لی اور نبی اکرم کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ نبی اکرم نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آپ زاروں خطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا، حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عبدالرحمن ابن عوف، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جو بیٹوں اور اولادوں کی اولادوں کے لیے رحمت ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اسی کا نتیجہ ہے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون۔ اے عبدالرحمن ابن عوف سنو، ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب يحزن، اور میرا دل غمگین ہے، میرا دل افسردہ ہے، میرا دل مایوس ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن اے عبدالرحمن میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں نکالوں گا، اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالوں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك لمحزونون۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی میں گرچہ میرا دل غمگین ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولوں گا۔ یہ کون کرے جناب محمد رسول اللہ، مصیبتیں جناب محمد رسول اللہ کی دور میں بھی آئی، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، ہم اور آپ نبی کے فالوور ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن مصیبتیں آتی ہے تو اللہ کو بھی لوگ برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ انسان کو اگر جہنم سے بچنا ہے اور اگر جنت میں جانا ہے تو انسان کو محمد رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنی ہے، سنت کی پیروی۔ نبی نے جو کیا ہے وہی کریں گے، اور نبی نے جو نہیں کیا وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ فلاں پیر بولتا بولنے دے، فلاں بابا بولتا بولنے دے، قرآن میں دکھا، حدیث میں دکھا، تب ہم کریں گے۔ اگر قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے اور تو دنیا کا سب سے بڑا پیر اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے۔
اعلان کر دو اس بات کا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اور نبی کی ہی مانیں گے. اگر قرآن میں ہے تو اس کو کریں گے, حدیث میں ہے تو اس کو کریں گے, اور قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ہم تمہاری بات کو نہیں مان سکتے ہیں. شریعت نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے. قرآن اتنا کہتا ہے, قرآن اتنا کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. قرآن اتنا کہتا ہے او لڑکیوں اپنے گھر کے اندر تم ٹھہری رہو, بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو, اور اگر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کی طرح سفر کر کے سج کر کے اور اپنی زیب و زینت دکھاتے ہوئے تم نہ چلو. نبی اکرم بھی یہی کہہ رہے ہیں لوگوں, عورتوں سنو, اللہ کے نبی نے لڑکیوں کے بارے میں فرمایا اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کی مانو. آپ نے فرمایا کہ تم زمین کے اوپر جب چلو, راستے میں چلو, اپنے چوڑیوں کی آواز کو کھنکاتے ہوئے نہ چلو, اپنے بال دکھاتے ہوئے نہ چلو, چست کپڑا پہنتے ہوئے نہ چلو, اپنے جسم کی اتار چڑھاؤ کو دکھاتے ہوئے نہ چلو, اور کنارے کنارے چلا کرو, بیچ راستے میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں لڑکیوں جب راستے میں چلو تو نگاہیں نیچی کر کے چلو اور اپنے خوبصورتی کو دکھاتے ہوئے نہ چلو. میں بھی آ رہا تھا, بہت سے لڑکیوں کو دیکھا سر کے اوپر دوپٹہ ہی نہیں ہے, پورا بال دکھ رہا ہے, ایسا لگ رہا بندریا چل رہی ہے. بہت سے لڑکیوں کو میں نے دیکھا. جو مسلمان اپنے سر کے اوپر دوپٹہ نہ لگائے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنا نام زینب رکھ لو, اپنا نام سمیہ رکھ لو, اپنا نام کلثوم رکھ لو, اپنا نام رقیہ رکھ لو, اور چست کپڑا پہننے والی ہو, جینس ٹی شرٹ پہننے والی ہو, یہ کیسے محمد رسول اللہ کے ماننے والی بن سکتی ہے؟ یہ کیسے جنت میں جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, ایسی لڑکیاں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. میری امت میں کچھ عورتیں ایسی آئیں گی, کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی, کپڑا پہنیں گی, ننگی نظر آئیں گی, ننگی نظر آئیں گی, ہاں ننگی نظر آئیں گی, ہاں ننگی نظر آئیں گی. اور آپ کو معلوم ہے لڑکیوں کو جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری اور جنت کی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ نے اس انداز سے بھی سنائی ہے. آپ نے کبھی فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسا, او کلیا چکی میری بہنوں 4 چیزیں کر لو جنت کے اندر جاؤ گے, عذاب علیم سے بچو گے. المرأۃ اذا صلت خمسا, جب تم 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگو. آپ نے فرمایا 5 ٹائم کی نماز یہ مرد بھی پڑھیں اور 5 ٹائم کی نماز یہ عورتیں بھی پڑھیں. اگر یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے, وہ صامت شہرا اور رمضان کے روزے رکھنے لگے, وہ طاعت بالہا اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے لگے, وہ حافظت فرجہا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے لگے. بعض محدثین نے اتنا لکھا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اتنا ٹائٹ کپڑا نہ پہنے کہ اس کا جسم دکھنے لگے, یعنی موٹا کپڑا پہنے اور ایسا کپڑا پہنے کہ اس کا جسم نہ دکھے, بال نہ دکھے. یہ سب چیز اگر آدمی بچائے تو شرمگاہ کی حفاظت اس کو بھی کہا جاتا ہے. اپنے بال کو کھلا کر کے راستے میں چلنے والی, میک اپ لگا کر کے اور خوشبو اور پاؤڈر اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں لگا کر کے راستوں میں چل کر کے دوسروں کو اپنے طرف مائل کرنے والیاں جنت میں جانا دور کی بات ہے. لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا, آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس وجہ سے محمد رسول اللہ نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرو. یہ آپ کو اگر جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو آپ کو نبی کی اطاعت کرنی ہوگی, اور ہمیں اور آپ کو بھی نبی کی اطاعت کرنی ہوگی. نبی کی اطاعت, ہر حال میں نبی کی اطاعت. کھائیں
پیئیں ہر حال میں نبی کی اطاعت. نبی نے جب بیٹھ کر کے کھایا تو ہم بھی بیٹھ کر کے کھائیں گے, بیٹھ کر کے پانی پیا تو ہم بھی بیٹھ کر کے پیئیں گے. کھڑے کھڑے پینا شروع کر دیتے بہت سے لوگ. لیکن میرے بھائیوں یہ سنت کے خلاف ہے. آدمی بیٹھ کر کے پانی پیے, یہ محمد رسول اللہ کی سنت. نبی کی اطاعت ہونی چاہیے اپنی زندگی کے اندر, ہر حال میں نبی کی اطاعت. اور جنت میں جانا ہے, جہنم سے تو بچنا ہی پڑے گا. دنیا میں تو مصیبتیں کاٹ رہے ہیں, اب آنے کے مرنے کے بعد مصیبت ہی مصیبت نہیں. اگر جہنم اور عذاب علیم سے بچنا ہے تو ایک کام اور تمہیں اور ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا. ہاں, ایک کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا. یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام. رشتہ داریوں کو جوڑنا پڑے گا, رشتہ داریوں کو جوڑنے والا بنو, رشتہ داریوں کو توڑنے والا نہ بنو. ہاں, ہمارے یہاں رشتہ داریوں کو توڑا جا رہا ہے, رشتہ داریوں کو جوڑا نہیں جا رہا ہے. بہت سے لڑکیوں کی شادی لگتی ہے تو آدمی دوسرا آدمی بولتا ہے اس سے شادی مت کرو, کیا اس کا چکر چلتا ہے, چٹے میں بول دیا. الزام لگایا, کسی بہن کے اوپر الزام لگایا. رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بنو, رشتہ داریوں کو توڑنے والا نہ بنو. کیونکہ یاد رکھو اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا, من کل ثلاث بنات و ثلاث اخوات فاحسن صحبتهن. اگر کوئی آدمی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, سنیے, 3 بہنوں کی, 3 سسٹر کی, 3 سسٹر کی اگر پرورش کرتا ہے, 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور اس کو صحیح سے رکھتا ہے, پڑھاتا لکھاتا ہے, اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتے رہتا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ الجنہ, اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. وہ آدمی بھی عذاب علیم سے بچے گا جو اپنی 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہو. اس وجہ سے اگر کسی کو کوئی بہن ہے تو بہن کی دیکھ ریکھ کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. اپنی بہن کی رکشا کرو, بہن کی رکشا کرو, بہن کی حفاظت کرو, بیٹیوں کی حفاظت کرو. میرے بھائیوں, اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی حفاظت کرو, یہ تمہاری جنت میں جانے کی گارنٹی ہے اور جنت میں جانے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے. اپنے بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش اور صحیح تربیت. ابھی آپ کے یہاں اگل بغل میں بہت سے جامعات ایسے پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر لڑکیاں پڑھتی ہے. آپ اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں کے اندر اور ایسے جگہوں میں رکھیے جہاں پہ دینی تعلیمات ہو. پڑھائیے, آپ دینی اسلامی کورس اس کو کروائیے, عالمہ بنائیے, حافظہ بنائیے. کیونکہ میرے بھائیوں, حضرت عائشہ بھی 2000 سے زیادہ حدیثوں کی وہ انہوں نے یاد اور حفظ کر لیا تھا. قرآن کریم کے حافظہ تھی کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین. آج ہماری بیٹیوں کو ایک حدیث بھی یاد نہیں. کیسے مسلمان ہم اور آپ ایک حدیث بھی یاد نہیں ہے؟ مسلمانوں کو ایک حدیث بھی یاد نہیں ہے اور کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث, اس کو اہل حدیث کہیں گے جس کو ایک حدیث بھی یاد نہ ہو. غور کیجئے میرے بھائیوں, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. جنت میں جانا ہے, عذاب علیم سے بچنا ہے, تو تجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد کرنے کا مطلب, اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو تم روکو. صرف مولوی ہی منع نہ کرے. آپ کے یہاں خورشید حقانی صاحب ہیں, صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے, مولانا ہے خورشید حقانی صاحب, صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے صرف یہی منع کریں. نہیں, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. او کلیا چک کے لوگوں, اگر کوئی کسی برائی کو دیکھتا ہو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس برائی کو وہ روکے. ہاتھ سے اگر روکنے کی
طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اگر زبان سے بول سکتا ہے تو زبان سے بول کر کے روکے، اور زبان سے بول کر کے روکنے میں اگر کہیں پریشانی ہو، اگر جھگڑے ہو سکتے ہیں تو دل سے اس کو برا جانو، اپنے سماج سے برائیوں کو ختم کرنے والا بنو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، زندگی میں برائیوں سے روکتے رہو، کیونکہ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ہمیں اور آپ کو دنیا میں اسی وجہ سے بھیجا کہ ہم اور آپ برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے رہیں اور بھلائیوں کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ ہم بھی بھلائیوں کی طرف دعوت دیں، آپ بھی برائیوں کی طرف دعوت دیں۔ آج ہمارا لڑکا، ہمارا مسلمان لڑکا ایسا بنے، بھلائیوں کی طرف دعوت دینے والا بنے، داعی بنو، دنیا میں دعوت دینے والا بنو، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا بنو۔ اور میری بہن بہنوں، تم بھی دعوت کا کام کرو اور جاؤ حیدرآباد کے اندر چلے جاؤ، اس انڈیا کے اندر حیدرآباد کے اندر جاؤ، اس اور اس انڈیا کے اندر آپ جائیے کرناٹک کی طرف، آپ کو بہت سی لڑکیاں عالمہ نظر آئیں گی، بہت سی لڑکیاں دعوت و تبلیغ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، ایک ایک لڑکی دعوت و تبلیغ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، توحید کا درس دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، شرک و بدعت سے منع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور میری بہنوں، تم کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ تمہارے اندر تو یہ کلا ہے، تم اتنی زیادہ ذہین ہو، تمہارے یہاں اور کلیا چکر مالدہ اور بنگال کی لڑکیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہے، بڑی عقل والی ہوتی ہے، ڈاکٹر بن جاتی ہے، پڑھنے میں بڑی ماہر ہے، آپ بھی تو عالمہ بن سکتی ہو، کیوں نہیں عالمہ بن رہی ہو؟ کیوں نہیں حافظہ بن رہی ہو؟ کیوں نہیں مفسر قرآن بن رہی ہو؟ کیوں نہیں حدیث کی جانکار تم بنتی ہو؟ اور کیوں نہیں دعوت کا کام کر سکتی ہو؟ کر سکتی ہو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے گھر میں کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو، اپنے شوہر کو سمجھا سکتے ہو، اپنے بھائی کو سمجھا سکتی ہو، اپنے بیٹوں کو سمجھا سکتی ہو، اپنے باپ کو سمجھا سکتی ہو، اتنا تو کلا تیری اندر ہے۔ جب ایک عورت فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی ہاتھ کو روک سکتی ہے، آسیہ نے فرعون جیسے بادشاہ کو غلط کام سے روک دیا۔ عورتوں کی آواز میں بڑا پاور ہے، عورتوں کی آواز کے اندر بڑی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک عورت چاہے تو اپنے سماج کو زندہ کر سکتی ہے، اور ایک عورت چاہے تو اپنے سماج کو مردہ بھی کر سکتی ہے۔ آئی میری بہنوں، اپنی پاور کے استعمال کر اور توحید اپنے یہاں قائم دائم کر، اور شرک کو مٹا، اپنے یہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دے۔ سماج زندگی، سماج کو زندہ کرو، سماج کو مردہ کرنے والی نہ بنو۔ ہاں، اللہ کے نبی نے عورتوں کے بارے میں اتنا فرمایا ہے، اس عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، برکت نازل کرتا ہے۔ جو عورت رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کے نماز کے لیے وضو بنائے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، اپنے بھائی کو بھی اٹھائے، اپنے باپ کو بھی اٹھائے، اپنے بیٹوں کو بھی اٹھائے، اپنے گھر والوں کو اٹھائے، اٹھو، رات کی نماز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اپنے شوہر کو جگائے، نہ جاگے تو پانی مار مار کر کے جگائے، پیار سے جگائے اور اپنے شوہر کو نمازی بنائے۔ ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ رحمہ اللہ امرأۃ قامت من اللیل، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی لڑکیوں کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی اور اپنے شوہروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو تہجد کی نماز پڑھانے والی ہو۔ ایسا کرتی ہے ہماری یہاں کی بہنیں، ایسا کرو، عورتیں بھی ایسا کریں۔ جہاد آپ کو اپنے گھر میں کرنا پڑے گا، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں جہاد کر لے۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ میں جائیے اور کسی کا سر کاٹیے، کسی کو مرڈر اور قتل کیجیے۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں، جہاد کا مطلب آپ کے گھر، آپ کے سماج، آپ کی سوسائٹی کے اندر جو برائی ہو رہی
برائی کو ختم کرو، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ کتنے برائیوں کو آپ ختم کر رہے ہیں؟ صرف مولوی برائی کو ختم کرے؟ ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کسی کو دائی ہونا چاہیے، ہر کسی کو دعوت و تبلیغ والا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب کیرلا کے اندر میں گیا تو یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کالجوں میں پڑھنے والا اللہ کی قسم جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، کالج میں پڑھنے والا لڑکا جمعہ کا خطبہ دیتا ہے۔ سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں قرآن و حدیث کا کتنا جانکار ہے، کالج میں پڑھتا ہے لیکن جمعہ کا خطبہ بھی دیتا ہے۔ آج کالج میں پڑھنے والا لڑکا سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج یہ حال ہے ہمارے سماج کے نوجوانوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کالج میں مت پڑھو، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اسلام سے جڑے رہو، اسلام سے دور مت ہو، اور اپنے گاؤں، اپنے سماج، اپنے گھر کے اندر جو برائی ہے، یہ مرد بھی اس برائی کو ختم کرے اور عورتیں بھی اس برائی کو ختم کرے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے جہاد کرو، اپنے نفس سے، اپنے گھر والوں کے اندر جہاد کرو۔ اب جہاد دیکھیے، اور جنت کے لیے ایک حدیث وہ بھی سن لیجئے، حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ناپسندیدہ چیزیں جانتی ہے؟ فجر کے وقت اٹھنے میں کتنا خراب لگتا ہے، پھر وضو بنانے میں کتنا خراب لگتا ہے، ہاں، اور پھر گھر سے مسجد جانے میں کتنا خراب لگتا ہے۔ یہ اتنا ڈینجر چیز کریے گا تب جنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ بتائیے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا کتنا ٹف ہے، اتنی آسان نہیں ہے میرے بھائیوں کے، پڑھ لیجئے گا۔ بعض لوگ پڑھ سکتے ہیں، 1000 میں 100 میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا۔ 10 منٹ میں 15 منٹ میں ختم۔ میرے بھائیوں سوچیے ذرا، حفت الجنت بالمکاری، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ناپسند، آپ کو فجر میں ابھی ٹھنڈی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے میں بڑا ٹف ہوگا، بڑی مشکل ہوگی، بڑی ٹینشن والی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں مومن اس سے گھبراتا نہیں ہے، مومن اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ وہ جنت کو پانے کے لیے مشکل کے مشکل چیزیں کرتا ہے، ہاں وہ مشکل سے مشکل چیزیں کرتا ہے۔ فجر میں اٹھے گا، وضو بنائے گا، نماز ادا کرے گا، کیونکہ اس کو عذاب علیم سے بچنا ہے، اس کو عذاب جہنم سے بچنا ہے، اس کو عذاب قبر سے بچنا ہے، اس کو جنت میں جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ دل کہتا ہے یہ کرو اور آدمی نے کر لیا تو جہنم، دل کہتا ہے چل بازار میں چلتے، مسجد میں کیا رکھا ہے، بازار میں گیا بغیر کسی کام کے، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو چھیڑا، کبھی اس کو چھیڑا۔ میرے بھائیوں بازار اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ بازار کام سے جایا کرو، بغیر کام کے اگر آپ بازار گئے، کبھی کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑی، آپ نے اس کو دیکھا، اس کو اگر آپ نے غلط نظروں سے دیکھ لیا تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ اس وجہ سے خواہشات، اور کہتا دل یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آدمی کرتا چلا جاتا ہے اور دل کی بات مان لیتا تو آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ جنت میں جانا ہے تو خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جہنم سے تمہیں بچنا ہے، ایک کام اور کر لو میرے بھائیوں، اور یہاں کے لوگوں ایک کام اور کرو، اور یہ کام جناب محمد رسول اللہ نے بھی کیا ہے، یہ کام صحابہ نے بھی کیا ہے، یہ کام نبی اکرم کے دور کے صحابیات نے بھی کیا ہے، یہ کام نبی اکرم کی بعد والے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ کون سی کام؟ ہم اور آپ گنہگار ہیں، ابوالکلام سلفی بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، آپ نے بھی تو گناہ کیا ہوگا، آپ سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہوگی، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں میرے بھائیوں، لیکن غلطی ہونے کے بعد آدمی شرمندہ ہو، نادم ہو، اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، روئے اور اتنا روئے
روئے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. عینانی لا تمسہم النار. اللہ کے نبی فرماتے وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی, وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا, جنت میں جائے گا جو آنسو نکالنے والے آنکھ ہو, یعنی اللہ کو یاد کر کے, عذاب علیم کو یاد کر کے رونے والے لوگ ہوں. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے آج بھی موبائل کے اندر جہنم کی آیت آج بھی تلاوت ہوتی ہے. امام حرم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا للطاغین مآبا. ہاں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے امام حرام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اس کی زبان نہیں چلتی ہے, اتنا روتے ہیں کہ امام حرم کی آواز بند ہو جاتی ہے. پیچھے سے مقتدی بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. جہنم کو سن کر کے رونے والا اور آنسو نکالنے والا جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے. اتنا روتے تھے عمر فاروق, اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے, گڈھے, اتنا روتے تھے. اللہ کی نبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی جہنم کو اور عذاب قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. ہاں ایک جنازے کے اندر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے ابھی میت کو ابھی قبر کھودی جا رہی تھی. نبی اکرم بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی دھیرے دھیرے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اتنا گرنے لگے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگے. اور اللہ کے نبی نے کہا لوگوں تم کیوں رو رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں, اسی وجہ سے ہم بھی رو رہے ہیں. آپ نے جواب دیا اے میرے صحابہ اعدوا لمثل ھذا, اے لوگوں اس قبر کی تیاری کرو, اس گھر کی تیاری کرو. اس گھر کے اندر تمہیں بھی آنا ہے, اس گھر کے اندر ہمیں بھی آنا ہے, اس قبر کے اندر تمہیں بھی آنا ہے. اس قبر کی تیاری کرو. اعدوا لمثل ھذا, اس قبر کی تیاری کرو. حضرت عثمان غنی کی زندگی کو پڑھو. حضرت عثمان غنی جب قبر کے بارے میں سوچتے تھے اور قبرستان میں جایا کرتے تھے بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے, بہت ہی زیادہ گڑ گڑایا کرتے تھے. یہ آنسو نکالنے والے لوگ اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا, ایسے لوگوں کو عذاب قبر سے بچائے گا. امام اوزائی کے بارے میں آتا ہے, امام اوزائی بہت بڑے امام گزرے ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا امام اوزائی کا. بہت بڑے امام گزرے ہیں امام اوزائی. کیا امام اوزائی صبح کے وقت جب اس کی نوکرانی خادمہ جھاڑو لگانے کے لیے پونچھا مارنے کے لیے آتی تھی تو امام اوزائی کی وہ خادمہ جہاں پہ امام اوزائی نماز پڑھتے تھے وہ جگہ بھیگی رہتی تھی. امام اوزائی کی وہ نوکرانی وہ خادمہ سوال کرتی ہیں امام اوزائی کی بیوی سے, او امام اوزائی کی بیوی یہ بتاؤ اس جگہ پہ تو کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے, کسی بچے نے تو پیشاب نہیں کیا ہے. امام اوزائی کی بیوی جواب دیتی تھی نہیں او خادمہ او نوکرانی, یہاں پہ کسی نے پیشاب نہیں کیا ہے بلکہ میرا شوہر امام اوزائی رات میں اٹھتے نماز پڑھتے اور اللہ کو یاد کر کے اتنا روتے کہ زمین بھیگ جایا کرتی ہے, زمین بھیگ جاتی ہے. اسے رونے کی وجہ سے امام اوزائی کی آنسو ہے, کسی کا یہ پیشاب نہیں ہے, کسی اور چیز یہ کوئی اور چیز نہیں ہے, امام اوزائی کی آنسو ہے. میرے بھائیوں اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو رو. اے زنا کرنے والو اللہ سے معافی مانگو, اے شراب پینے والو اللہ سے معافی مانگو, گڑ گڑاؤ, اے زنا کرنے والو توبہ کر لو, اے
ظلم کرنے والوں اللہ سے معافی مانگ لو، اے حرام خوری کرنے والوں اپنے آپ کو حرام سے بچا لو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ اور شرک کرنے والوں، اے قبروں سے مانگنے والوں، اے قبروں پہ چادریں چڑھانے والوں، اے مزاروں پہ جانے والوں، اے تعویذ اور کنڈے کرنے والوں اللہ سے معافی مانگو، رو گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گڑ گڑانا، یہ رونا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی ہیں جو آنکھیں آنسو بہانے والی اور اللہ کو یاد کر کے رونے والی آنکھوں آنسو، وہ جہنم میں وہ لوگ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو تنجیکم من عذاب النلیم، اگر جہنم سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک تجارت بتا رہا ہے، ایمان والے بن جاؤ، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، اور اسی طریقے سے آنسو بہانے والے بن جاؤ، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر دعوت اللہ کرنے والے بن جاؤ، تب تم عذاب علیم سے بچو گے، اور تب تم جہنم سے بچو گے، اور تب تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، اور سب سے بڑا بدھیمان، اور سب سے بڑا ہوشیار وہ ہے، اللہ کے نبی نے کسی بزنس مین والے کو بہت بڑا ہوشیار نہیں کہا، بہت زیادہ گھومنے والے کو آپ نے ہوشیار نہیں کہا، بہت زیادہ چونا لگانے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے کو اللہ کے نبی نے ہوشیار نہیں قرار دیا، اور بہت زیادہ بینک بیلنس جمع کرنے والے کو اللہ کے نبی نے ہوشیار نہیں کہا، بدھیمان نہیں کہا، عقل مند نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا بدھیمان، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک وہ ہے جو مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو اور جنت میں جانے والے اعمال کرتا ہو۔ سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہی ہے۔ اے مسلمانوں، سب سے بڑا ہوشیار بن جاؤ، اے میری بہنوں سب سے بڑا عقل مند بن جاؤ، سب سے زیادہ ہوشیار بن جاؤ، سب سے بڑا بدھیمان بن جاؤ۔ اس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آنے والی زندگی کی تیاری کر لو، اس زندگی کی تیاری کر لو جو زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور کئی جگہوں پہ میں نے پروگرام دے دیا ہے۔ انشاءاللہ الگ الگ موضوعات کے اوپر آپ کے سامنے میری تقریریں ہوں گی، اور یوٹیوب اور ٹی وی کے اندر بہت سے موضوعات کے اوپر میری تقریریں آتی ہے۔ آپ ان تقریروں کو سنیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو اللہ سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، ہمیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری عورتوں کے اندر اسلامی پردہ کرنے کے اللہ ہمیں اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ فرما، ایمان کے پر خاتمہ فرما، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔